السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 30واں پارہ ہے اور سورہ الم نشرح ہے۔ اس کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ سورہ الم نشرح سورہ ضحیٰ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے اور دونوں کا مضمون تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ان دونوں ہی صورت مبارکہ کے الفاظ تو بہت آسان ہیں مگر ان کے مضامین بہت گہرے ہیں۔ اس پوری صورت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے سینے مبارک کو کھولنے کا تذکرہ ہے، تو کیا اس سے مراد وہ معاملہ ہے جسے شق صدر کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے بچپن کے دور میں آپ علیہ السلام کے سینے مبارک کو نکالا گیا اور زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا اور یہ معاملہ فرشتوں کی جانب سے ہوا، اور ایک مرتبہ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی جوانی میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ والا معاملہ مراد نہیں ہے۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ شق صدر یہ اور معاملہ ہے اور شرح صدر یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ لفظ شرح جو اس صورت مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، بیان کرنا، وسیع کرنا، مائل ہو جانا اور کسی مشکل معاملے کا سمجھ میں آ جانا۔ اسی سے لفظ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریح، شرح، تشریح یہ سب لفظ بھی جو ہیں وہ شرح ہی سے بنے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ شراحِ اسی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پھانکیں کاٹنا یا گوشت کے ٹکڑے باریک باریک کر دینا۔ قدیم عربی زبان میں جو شرح کا لفظ استعمال ہوتا تھا وہ اس کی تشبیہ آٹے کے ساتھ دی جاتی تھی، جس میں آٹے کے اجزاء ہوتے ہیں، پھر انہیں اتنا نرم کیا جاتا ہے کہ جتنا کھینچیں وہ کھینچتا چلا جائے۔ تو گویا کسی چیز کا نرم ہونا، آسان ہونا، جتنا اسے کھینچا جائے اس کا کھلتے چلے جانا، یہ سب معنی جو ہیں وہ شرح کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب یہ شرح صدر کیا ہے؟ اس کو مفسرین کرام نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک علمی شرح صدر ہوتا ہے، مثلا علم کے لیے، معرفت کے لیے، اخلاق حسنہ کے لیے کسی چیز کو وسیع کر دینا، کھول دینا۔ یہ تو ایک علمی نوعیت کا شرح صدر ہو گیا۔ جو دوسرا شرح صدر بیان کیا جاتا ہے اس کو ذہنی شرح صدر کہا جاتا ہے، کہ آپ کا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احکام کے بارے میں آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، آپ کو کسی حکم کی حکمت سمجھ آتی ہے یا نہیں سمجھ آتی ہے، مگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور بھلائی ہوگی، تو اس کو ذہنی شرح صدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا شرح صدر جس کو بیان کیا جاتا ہے وہ روحانی شرح صدر ہے، کہ پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، نبی علیہ السلام پر اور قرآن کے اوپر ایمان کا ہونا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہنا اور مثبت سوچنا، تو اس کو گویا کہ ایک روحانی شرح صدر کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں جس نعمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے تو اس میں ایک ضمیر لائی جاتی ہے لکا اور ان کا، یعنی کہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں طرح کے شرح صدر کو نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ منسوب کریں تو آپ علیہ السلام کا علم، آپ علیہ السلام کی حکمت اور جو اخلاق آپ علیہ السلام کو دیے گئے، یا جو بصیرت آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر حاصل ہے اور قرآن کے اوپر حاصل ہے، جسے روحانی شرح صدر کہا گیا ہے، یا دینی احکام کے بارے میں جو آپ علیہ السلام کا ویژن اور سوچ ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین پر کس قدر مطمئن ہیں، تو اس کا تو عام انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ نبی علیہ السلام کا علمی شرح صدر کیا ہے، روحانی شرح صدر کیا ہے، ذہنی شرح صدر کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ لیکن بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عام انسان کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ شرح صدر نصیب فرماتے ہیں۔ یقیناً ہمارے شرح صدر میں اور نبی علیہ السلام کے شرح صدر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت اور بہت پیاری نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ پاک ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ پاک اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں کہ بھلا دیکھو اس شخص کو جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اگر اس آیت مبارکہ کی گہرائی میں جایا جائے تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے نور سے ہر معاملے کو دیکھتا ہے، چاہے وہ اس کا علمی معاملہ ہے، ذہنی معاملہ ہے، روحانی معاملہ ہے، تو اس کا ویژن کتنا کلیئر ہوگا اور اس کی ہر بات میں کتنی وسعت ہوگی، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکابرین کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم نور قلوبنا بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، واشرح صدرنا بالاسلام، اور ہمارے دلوں میں اسلام کے لیے شرح صدر دے دے۔ جب کسی انسان
انسان کا دل جو ہے اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو پھر اس کو دین کی بات سمجھ آنا آسان ہو جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سکون ملنے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، نبی علیہ السلام کی ذات ہو یا قرآنی احکام کی بات ہو، پھر وہ اشکالات میں نہیں رہتا، وہ الجھا نہیں رہتا، اس کے سارے ویو جو ہے وہ کلیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی ہستی مبارک کے بارے میں یا قرآنی احکام کے بارے میں اگر کسی قسم کا کوئی سوال اس کے ذہن میں آتا ہے تو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو شرع صدر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ سوالات کرتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ لیکن جب اس کو اس کا جواب مل جاتا ہے تو ان جوابات کے اوپر اس کے دل کا مطمئن ہو جانا، پرسکون ہو جانا، اس کو جو ہے وہ شرع صدر کہا جاتا ہے۔ اور آج کا مسلمان جو کہ اپنے دین کے بارے میں بہت الجھا رہتا ہے، سوالات کا شکار رہتا ہے، اس کو بالخصوص جو ہے وہ اللہ پاک سے شرع صدر مانگنا چاہیے اور اس صورت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، تو یقیناً اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیں گے، کوئی ایسا علم اس کے سامنے لے آئیں گے، کوئی ایسا انسان لے آئیں گے یا کوئی ایسا واقعہ اس کے سامنے لے آئیں گے کہ اللہ پاک اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے۔ تو اللہ سے یہ شرع صدر مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا سینہ کھل جائے ہمارے ایمان کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے، قرآن کے لیے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ پاک سے مانگا تھا کہ رب اشرح لی، کہ اللہ پاک آپ میرے سینے کو کھول دیجئے، لیکن نبی علیہ السلام کے معاملے میں اللہ پاک خود فرمانے کہ نبی ہم آپ کے سینے کو وسعت نصیب فرما دیں گے۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ علیہ السلام سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا ہے، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ علیہ السلام کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ جو وضع آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کر نیچے رکھ دینا، جیسے کہ ہم نے لفظ دیکھا تھا اکواب موضوعہ، جنت کے پیالوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے پینے کے مقام کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر دوسرا لفظ جو آیت مبارکہ میں آتا ہے وہ وزر آتا ہے، جو کہ بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بوجھ کے لیے 2 لفظ قرآن پاک میں آتے ہیں، ایک حمل اور ایک وزر۔ حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جو قابل برداشت ہوتا ہے، اسی سے لفظ حمال بنا ہے جس کو مزدور کہا جاتا ہے، اور حامل لفظ بھی اسی سے ہے، تو گویا کہ یہ وہ بوجھ ہوتے ہیں جو قابل برداشت ہوتے ہیں، مگر وزر سے مراد وہ بوجھ ہوتا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں وزر کہا جاتا ہے کہ ایسی چٹان جس کو حرکت دینا ناممکن ہو۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے انقضا۔ انقضا جو ہے وہ ناقضہ سے ہے، ناقضہ کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا، کسی پالان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دینا کہ اب اس سے آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کہ چر چر کی آواز یا کڑ کڑ کی آواز ہوتی ہے کہ ان قریب اب یہ چیز ٹوٹنے والی ہے، تو گویا کہ اس آواز کو جو ہے نقض کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ نواقض وضو بنا ہے کہ وہ عوامل جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آیت مبارکہ میں لفظ آتا ہے زہرک۔ زہرک جو ہے وہ زہر سے ہے، زہر کا مطلب ہوتا ہے جسم کا مضبوط حصہ یعنی کہ کمر۔ انسانی جسم میں سب سے اس کا مضبوط حصہ جس پہ اس کا پورا جسم کا سٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کا کمر کا حصہ ہوتا ہے۔ زہر سے لفظ ظہیر بنتا ہے، اور اللہ پاک کے اسماء الحسنی میں سے بھی ظہیر لفظ آتا ہے، اور ظہیر کہتے ہیں کہ وہ ہستی جو آپ کو بیک سے سپورٹ کرتی ہو، یعنی کہ جب ہم کسی انسان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو سیدھا سٹریٹ کھڑا کرتے ہیں، تو ظہیر وہ ہستی ہوتی ہے جو کسی انسان کو پیچھے سے ایسی طاقت دیتی ہے کہ وہ اپنے حالات میں سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں بیک سپورٹ کہتے ہیں۔